پیارا رمضان میں پیارا اسلام، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی نور رحمانی صاحب اور احمد رضا قادری بھائی، اور آج ہم 26ویں پارے کا خلاصہ سنیں گے نور بھائی سے۔ جی نحمد ونصلی علی رسولہ تھوڑا سا، الکریم اگر میں چاہتی ہوں کہ اگر تھوڑا سا لیلۃ القدر کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور درود و سلام اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا، تاجدار مدینہ، تاجدار ختم نبوت حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، سب فرشتے موجود تھے، اور فرشتوں سے کہا تھا کہ میں اپنا زمین میں نائب بنانا چاہتا ہوں۔ فرشتوں نے کہا تھا نحن نسبح بحمدک، ہم تیری عبادت کرنے والے ہیں، اے اللہ ہم تیری ریاضت کرنے والے ہیں۔ جن کو تو بنا رہا ہے یفسد فیہا، یہ فتنہ و فساد کریں گے، یہ قتل و غارت کریں گے، یہ تباہ و برباد کریں گے۔ اللہ نے کہا تھا انی اعلم، جو میں جانتا ہوں، ما لا تعلمون، وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک رات ایسی عطا فرمائی اس امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، فرشتوں کا سردار جبرائیل آسمانی دنیا سے فرشتوں کو لے کر آتا ہے، اور پھر کوئی سجدے میں ہوتا ہے، کوئی تسبیح میں ہوتا ہے، کوئی تحلیل میں ہوتا ہے، کوئی تلاوت قرآن میں ہوتا ہے، کوئی آنسو بہا رہا ہوتا ہے، کوئی اللہ کو گڑگڑا رہا ہوتا ہے، اور فرشتے حیرت سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے کہا تھا یہ فساد کریں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے کے سارے گناہوں کو چھپا لیتا ہے، اس کی نیکیوں کو ظاہر کر دیتا ہے۔ اور جب بندہ اس عبادت، اس کیفیت کے اندر ہوتا ہے، کسی بھی یہ رات، یہ جو تاک راتی، کوئی بھی ایک تاک رات ہوتی ہے جس میں شب قدر ہوتی ہے، نشانی یہ ہوتی ہے کہ جب بندہ اس تاک رات میں اللہ کو منا رہا ہوتا ہے، گڑگڑا رہا ہوتا ہے، اور جبرائیل امی آ کے جب اللہ کا سلام دیتے ہیں اور جب مصافحہ کرتے ہیں تو بندے پہ رقت طاری ہو جاتی ہے، اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، بے اختیار اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک دل میں ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے، لیکن یہ وہ کیفیت اس بات کی ہوتی ہے کہ بندے خدا، تجھ پہ اللہ کا سلام آ چکا ہے، اور اللہ تیرے سارے گناہوں کو معاف کر چکا ہے۔ یا ہو سکتا ہے آج کی رات ہو سکتا ہے کہ اب جو 29 شب ہے وہ آنے والی رات ہے، مگر کسی بھی رات میں جب جاگیں، قدر کے ساتھ جاگیں۔ میرا ایمان ہے کہ آپ نبی علیہ السلام کا وسیلہ اور واسطہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے، اللہ اس رات کو بھی آپ کے لیے شب قدر بنا دے گا، کیونکہ شب قدر تو اس کو کہتے ہیں نا جس میں اللہ معاف فرما دے۔ آئیے 26واں سپارہ شروع کرتے ہیں۔ 26 سپارے کے سٹارٹنگ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کی حقانیت کی بات کر رہا ہے، یہ کتاب حق اور سچ ہے، اور پھر بیان کیا جا رہا ہے کہ کفار کے جو باطل معبود ہیں وہ بے بس ہیں، وہ بے سہارا ہیں۔ جو اللہ کو مانتا ہے، اللہ کو رب ماننے کے بعد استقامت اختیار کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت کے دروازے اس کے لیے کھول دیتے ہیں۔ جو شخص ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہے، جو شخص ماں باپ کو راضی کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور بھی بیان فرمایا جاتا ہے جو شکر ادا کرنے والے ہیں، اور جو ہمیشہ ہر حال میں ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور جو اللہ نعمتیں دے اس کا فضل مان کر اس کی رب کی بارگاہ میں اور سجدہ کرتے ہیں، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے اگر تمہیں دیکھنا ہے کہ اہل جنت کون ہے تو یاد رکھنا جو شکر ادا کرنے والے وہ اہل جنت ہیں۔ مطلب یہ کہ اگر آپ ہر حال میں شکر ادا کرنے والے ہیں تو قرآن کے 26ویں پارے کے مطابق آپ اہل جنت میں سے ہیں۔ اور پھر ارشاد فرمایا جاتا ہے کہ جو والدین کے نافرمان ہیں وہ گمراہ ہیں، اور ان کے لیے اللہ نے جہنم میں عذاب تیار کر رکھا ہے۔ پھر کفار کے لیے بات کی جاتی ہے کہ کفار کے لیے دردناک عذاب ہے، اور وہ جب کل قیامت میں کہیں گے پروردگار جہنم میں کہ اللہ ہم پر، اے اللہ کرم فرما، تو اللہ کہے گا ہم نے تمہیں دنیا میں تمام لذتیں دے دی تھی اور آج تمہارے لیے کچھ نہیں ہے۔ پھر جنات کا تذکرہ کیا جاتا ہے، پھر آخر میں نبی حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اور تمام نبیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا جاتا ہے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو مشکلات ہیں، تکلیفیں، آزمائشیں، یہ پہلی امتوں پہ بھی آئی ہے، اے اللہ کے اے حبیب آپ صبر کیجئے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کو صبر کی تلقین کرتا ہے۔ پھر سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شروع کی جاتی ہے جو مدنی صورت ہے، اور اس کا موضوع ترغیب جہاد ہے، مجاہدین کے لیے بشارت ہے، منافقین کی سازشیں اور ان کی صفات کا بیان کیا گیا ہے۔ اور اسٹارٹنگ میں بیان کیا جاتا ہے کہ مومنین جو اعمال کرتے ہیں وہ اللہ کو بڑا مقبول ہے، وہ جو نماز پڑھتے ہیں، وہ جو روزہ رکھتے ہیں، جو اعتکاف کرتے ہیں، اللہ کو گڑ گڑا کر مناتے ہیں، اللہ فرماتا ہے میں نے ان کے اعمال کو قبول کر لیا اور کفار کے سارے اعمال کو ضائع کر دیا۔ پھر جنگی قیدیوں کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ شاہ فرماتا، اور یہاں میں نبی علیہ السلام کا تذکر بھی کرتا ہوں، بدر کے وہ لوگ
حضور کی بارگاہ میں آئے تھے کہ جنہوں نے حضور کو زندگی بھر تکلیف دی تھی، جنہوں نے حضور کے لیے کانٹے بچھائے تھے، جو حضور علیہ السلام پہ اوجری ڈال دیا کرتے تھے. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں نے مدینے میں سرکار کو دیکھا کہ حضور علیہ السلام رات بھر ٹہل رہے ہیں مدینے کے یعنی مسجد نبوی کے اندر. تو میں نے دیکھا یا رسول اللہ آپ تکلیف میں، آپ پریشان ہیں. کہا انس تم نے اپنی شدت کے اندر جو ان کے ہاتھ رسی سے سخت باندھے نا، ان کی تکلیف محمد سے دیکھی نہیں جا رہی. ان کے ہاتھ ذرا ڈھیلے کر دو تاکہ ان کو تکلیف ختم ہو جائے، تاکہ میں محمد آرام سے سو سکوں. جب کفار پر تکلیف ہو تو مصطفیٰ تڑپ جاتے ہیں، اور کوئی امت مصطفیٰ اور حضور کا عاشق تکلیف میں ہو. لقد جاءکم رسول، پھر نبی اسلام مدینے میں تڑپتے ہیں اور ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. پھر جنگی قیدیوں کے ساتھ بات کی جاتی ہے. اگر کوئی شر پسند قیدی ہے، اسلام دعوت دے رہا ہے، بتا رہا ہے کوئی شر پسند قیدی ہے جو ہمیشہ تکلیف دے گا، آزمائش ہے، لوگوں کو فتنہ و فساد میں ڈالے گا، اس کو قید کر لو تاکہ وہ باہر جا کے کوئی شر نہ پھیلا سکے. مگر جن کی طبیعت نیک ہے، ان کی اصلاح ہو چکی ہے، تو پھر اسلام نے کہا ان کو آزاد کر دو. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اور جن کے پاس مال ہے ان سے فدیہ لو، اور فدیہ لینے کے بعد بھی چھوڑ دو. ایک چیز پوچھنی مجھے، جیسے آپ نے بتایا قیدیوں کے بارے میں، ہمارے جو ملک میں کوئی ایسا نظام ہے جیسے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ جو نیک ہیں ان کو یہ چھوڑ جنگی دیں؟ قیدیوں کے حوالے سے بات کی جائے. اچھا. جنگ میں جو قید کیے جاتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اور ابھی بھی اگر جنگ ہوتی ہے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو شامل کر لیے گئے تھے، وہ ان کی طبیعت میں شر نہیں ہے، فساد کرنے والے نہیں ہیں، تو پھر حکم ہے کہ ان کو ہمارے تو یہاں پہ زیادہ مجرم ہوتے ہیں. مجرم ہوتے ہیں. پھر اہل جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. اور سبحان اللہ، کبھی کبھی جب میں قرآن میں پڑھتا ہوں کہ ہم تمہارے لیے جنت میں دودھ کی نہر سامنے تمہاری جاری ساری کر دیں گے، ہم تمہارے لیے شہد کی نہر جاری ساری کر دیں گے، تم جو مانگو گے مانگنے سے پہلے تمہیں عطا کر دیا جائے گا. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پروٹوکول دے گا فرشتوں کا. پھر اہل جہنم کا دردناک عذاب ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تم قرآن کیوں نہیں سمجھتے، تم قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کہ جو قرآن میں غور و فکر نہیں کرتا، اللہ یہاں فرماتا ہے کہ اس کے دل پہ تالے پڑ چکے ہیں. منافقین کے نفاق کا تذکرہ کیا جاتا ہے. منافق کون تھے آپ جانتے ہیں؟ منافق وہ تھے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں حضور کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے، جو مسجد نبوی میں نمازیں پڑھتے تھے، جو قرآن پڑھتے تھے، جو تلاوت کرتے تھے. مگر کیا تھا ان کا نفاق؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عام آدمی سمجھتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر نہیں کرتے تھے. حضور رحم دل تھے، حضور معاف کرنے والے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت یہ ہوتی تھی حضور چھوڑ دیا کرتے تھے. قرآن اترا، اے محمد ان کو مسجد سے نکالو، یہ جھکتے ضرور ہیں مگر دل میں تمہیں نہیں رکھتے. پھر مسلمانوں کو فرمایا جا رہا ہے ہمت نہ ہارو. پھر سورہ فتح شروع ہو رہی ہے. سورہ فتح سبحان اللہ مدنی سورت ہے. یہاں فتح مکہ کی بشارت دی جا رہی ہے، صلح حدیبیہ کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ کی گواہی، جنت کی بشارت، آپ عذاب سے ڈرانے والے ہیں. اور پھر رسول اللہ کی تعظیم اور توقیر کی بات کی جا رہی ہے کہ تم نماز پڑھو، ذکر کرو، اذکار پڑھو، مگر تمہارا روزہ زکوٰۃ قبول اس وقت ہوگا کہ جس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بستے ہوں گے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت. اور پھر یہاں صحابہ کرام کا حضور سے محبت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. سورہ حجرات شروع کی جا رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ اپنی آواز کو پس رکھنا ورنہ تمہارے سارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے. یہاں بتایا جا رہا ہے مذاق نہ اڑانا، بتایا جا رہا ہے کسی کی عیب جوئی نہ کرنا، بتایا جا رہا ہے کسی سے بدگمانی نہ کرنا، غیبت نہیں کرنا. عزت کا جو معیار ہے پیسہ نہیں ہے بلکہ عزت کا معیار تقویٰ ہے. سورہ قاف میں رسالت کی بات کی جا رہی ہے، حشر و نشر کی بات کی جا رہی ہے. سورہ زاریات میں ہواؤں، فرشتوں اور کشتیوں، فرشتوں کی قسم کھا رہا ہے. اہل تقویٰ کے اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں کہ وہ کون ہیں؟ وہ راتوں میں کم سوتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں. یہاں قرآن کی ایک آیت ہے جو رزق کے حوالے سے، اور بات قرآن کا یہ سپارہ ختم ہو رہا ہے 26واں پارہ الحمدللہ. ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین. یہ اللہ نے رزق کے حوالے سے بہت پاورفل ایک وظیفہ، ایک دعا اللہ نے بیان کی. ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین. اگر کوئی یہ نہ پڑھ سکے تو اللہ کے 3 نام ضرور پڑھ لے، یا اللہ، یا رزاق، یا متین. یا اللہ، یا رزاق، یا متین. قرآن کی اس آیت میں جب آپ یہ پڑھیں گے خاص طور پہ ان اللہ والرزاق ذو القوۃ المتین، تو میرا یہ یقین ہے کہ رزق آپ کے پیچھے چلتے ہوئے، ناک گھسیٹتے ہوئے آپ کے پاس آئے گا. ایک چیز مجھے پوچھنی ہے، اگر آپ مختصراً بتا دیں کہ آج کی رات کیا کیا عبادات؟ بہت اچھی بات. میں ذرا شیڈول آپ کو بتا دیتا ہوں. مغرب کی نماز کے فوراً بعد آپ کو اگر بہتر ہو سکے غسل کر لیں، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام غسل کرتے تھے. اس کے بعد آپ 6 رکعت اوابین پڑھیں گے، روزانہ پڑھنا چاہیے. آج کی رات
حضور نے فرمایا جو شخص 6 رکعت اوابین پڑھتا ہے اسے 12 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے. اور جیسے ہی مغرب ہوتی ہے لیلۃ القدر شروع ہو جاتی ہے. اور اگر اسی وقت لیلۃ القدر ہے تو 12 سال کو 84 سال سے ملٹی پلائی کریں کتنی نیکی ہے. اس کے بعد پھر آپ کو تراویح پڑھنی ہے. اس کے بعد آپ کو قضائے عمری ہے. قضائے عمری آپ پر فرض ہے. نوافل لوگ پڑھتے ہیں مگر میں آپ سے کہوں گا بہتر ہے کہ قضائے عمری آپ ادا کیجیے. کا طریقہ بتا دیں گے؟ ہاں بہت اچھا سوال ہے. جیسے مثال کے طور پہ میں گمان کروں کہ جی میری فجر چھٹی تھی, اس کے بعد ظہر, اس کے بعد عصر, اس کے بعد مغرب, اس کے بعد عشاء. تو آپ یہ ذہن میں رکھتے ہوئے اسی وقت آپ پہلے فجر کی نماز پڑھیں, 2 رکعت فرض پڑھ لیں. اس کے بعد آپ 4 رکعت جو ہیں وہ ظہر پڑھ لیں, پھر 4 رکعت عصر پڑھ لیں, 3 رکعت جو ہے وہ فرض آپ مغرب پڑھ لیں. اس کے بعد 4 رکعت جو ہے وہ آپ عشاء پڑھیں گے اور 3 وتر پڑھیں گے. یہ ایک دن کا آپ کا شیڈول ہو گیا. پھر آپ دوسرے دن کے لیے کھڑے ہو جائیں. جو میری دوسرے دن کی رکعت چھوڑی تھی, تیسرے دن کی نماز چھوڑی تھی, جب تک آپ کی تسلی نہ ہو آپ نماز پڑھتے رہیں. اور پھر خاص طور پہ تہجد کے وقت جو ہے نا ایک نبی صاحب کی دعائے عرفات کہتے ہیں, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ دعائے عرفات ہے. یہ مانگیں اور تہجد کے بعد جو مانگیں گے میرا یقین ہے کہ مانگنے سے پہلے اللہ تعالیٰ فرما دے گا. اور وہ کیفیت اگر آپ پہ طاری ہو گئی, آپ کے آنسو بے اختیار نکلنے لگے اور آپ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے, پھر آپ خوش نصیب ہیں. اللہ نے آپ پر رحمت کی نظر کر لی ہے. جبریل امی آ چکے ہیں فرشتوں کے جھرمٹ میں, وہ آپ کا دیدار کرنے آئے اور اللہ کا سلام دینے آئے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ رات نصیب فرمائے. چھوٹی سی بریک لیں گے, بریک سے واپس آئیں گے. دیکھتے رہیے گا پیارا رمضان.